عورت مظلوم بالکل بھی نہیں ہے. میں نے اس کے جوتے بھی اٹھانے, میں اس کے کپڑے بھی استری کروں گی, نے کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید. صدف کنول کے ایک انٹرویو کے اوپر بہت سارے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ٹرولنگ کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اس نے کیا کہا, اس کے کون سے انٹرویو میں جو بیان دیا, وہ کیا اس کے الفاظ تھے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچی اور بہت سارے لوگوں کو خوشی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ عورت مارچ کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہے اور ان لوگوں کے حقوق کیا ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ناظرین, صدف کنول جو شہروز سبزواری کی وائف ہیں, ایکچولی ان کی دوسری شادی ہے, پہلی ختم ہو گئی تھی تو دوسری شادی ہے. تو ایک وہ ماڈل ہے, وہ پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے اندر وہ جانے پہچانے جاتی ہیں. بہت سارے لوگ اسے جانتے ہیں اور شہروز کو بھی جانتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے بے شمار ڈراموں کے اندر کام کر چکا ہے. اس چمکتی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا جو انٹرویو تھا وہ بہت ہی حیران کن تھا. اس نے جو کہا, اس کے الفاظ یہ تھے ایک انٹرویو کے ARY کے جو انٹرویو دیا تھا ARY نیوز کے اندر, کہ اس سے سوال کیا گیا کہ یہ جو فیمنزم ہے یہ کیا ہے. تو اس نے کہا فیمنزم کے بارے میں کہ میں یہ نہیں جانتی, لیکن میرا جو ہسبینڈ ہے میں اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہوں, میں اس کے جوتے بھی اٹھاتی ہوں اور رکھتی بھی ہوں اس کے, اور اس کے لیے میں اس کے کپڑوں کا بھی خیال رکھتی ہوں. کہ ایک بیگم, ایک بیوی ہونے کے ناطے مجھے اس کی تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو میری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے ضرور پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں ان کی وائف ہوں. تو یہ الفاظ بہت سارے جو لبرل مافیا ہیں, اور اس نے یہ بات واضح بھی کی کہ یہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, کھانا خود گرم کرو, تو یہ ساری باتیں جو ہے اس نے کہا یہ جو لبرل ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے. تو اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. اس لیے جو یہ ٹاپک تھا صدف کنول کا, یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ تھا اور لوگ اسے خوب ٹرولنگ بھی کی اس کی, اور اس کے علاوہ اس کی تعریف بھی کی ہے بہت سارے لوگوں کے, کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر چمک دھمک میں رہتے ہوئے ایک لڑکی کا ایسا بیان بہت ہی حیران کن ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن قابل تعریف ہے. اور اب آخری جو ہمارا سوال تھا جو میں بات کرنے والا تھا اس پہ آتے ہیں, عورت مارچ ہے کیا, اور عورت مارچ کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں, اور ان لوگوں کے حقوق کیا ہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ویری سمپل. عورت کے جو حقوق وہ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے دیے ہیں, کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کے جو حقوق تھے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, تو عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا. لیکن اب اسلام نے اسے حقوق دیے ہیں, اس کو جائیداد کا حصہ دو اور اس کی جو اس کی حق بنتا ہے اسے دو, اور اسے حق دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, کیا پاکستان کے اندر جو عورت کے حقوق ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. اس کو جائیداد میں سے حصہ دو, اور اسے جو باہر جاب ہے اس کام کے حوالے سے اس کی آزادی دی جائے, اور وہ نوکریاں کرے اور وہ پڑھے لکھے اور تعلیمی اداروں میں جائے, باہر جائے اور ہائر ایجوکیشن کرے. ہر طرح کی اسے جو اس کے حقوق ہیں وہ اسے دیے جائیں. کیا عورت کو یہ پاکستان کے اندر میسر ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ میسر ہیں, لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں, یہ کیا کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ان کی لونڈی نہیں ہے, ان کی نوکرانی نہیں ہے, اور عورت ان کے لیے خدمت نہیں کرے گی. ان کی ایک ناجائز طور پہ جسے اسلام نے بھی حرام قرار دیا ہے وہ ان کے وہ ہیں. اور جو جب ان سے پوچھا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے, تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمیں نہ چھوا جائے. میں بھی اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر انہیں نہیں چھونا چاہیے, لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ میں جسے اجازت دوں چھونے کی اور جسے نہ دوں میری مرضی ہے. میں چاہے جس کے ساتھ بھی مطلب اپنے لیونگ ریلیشن بناؤں, اور اس کا مجھے میری مرضی ہے اس کی, اور مجھے کوئی بھی اس سے میری پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ اصل ان کے جو حقوق ہیں
وہ ان کو چھوڑ کے یہ بے حیائی کو دعوت دینا چاہتی ہیں. ان کے حقوق کیا ہیں؟ یہ کیا حقوق مانگتے ہیں کہ ہمیں بے حیائی عام کر دینی چاہیے. اور پاکستان کے اندر تقریباً 95% جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. وہ اپنی جو ان کی لمٹ ہے اس کے اندر رہتی ہیں, وہ اپنے حقوق استعمال کرتی ہیں. اور یہ جو لوگ باہر کے اٹھ کے آ جائیں, جن کو باہر سے کچھ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, اور یہ جو خونی لبرل ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ جو دوسروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ پاکستان کا معاشرہ خراب کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو ہماری ماؤں کا, بہنوں کا اور بیٹیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جواب دیں, نہ کہ مرد جواب دیں. آپ آگے آئیں, ان کو بتائیں آپ کے لیے آپ کا باپ کیا ہے, آپ کے لیے آپ کا بھائی کیا ہے, اور آپ کے لیے آپ کا ہسبینڈ کیا ہے, کیا اہمیت رکھتا ہے. اور بدقسمتی طور پہ یہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں, چند لوگ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے. کسی ایسے ذہنی مریض نے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر دی اور اس کے ساتھ تشدد کیا, یا اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہر معاشرے کے اندر چھوٹی موٹی برائی تو ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں, انہیں ورغلا کے, اور انہیں اس معاشرے کے اوپر بات کرنے کا اور اس معاشرے کے اوپر ٹرولنگ کرنے کا موقع دیتے ہیں, اور انہیں ورغلاتے ہیں. کیونکہ مینٹلی طور پہ جب ایک بندہ پہلے ہی پریشان ہو اور جب اس کو دوبارہ اس کے خلاف مشتعل کیا جائے تو وہ اور زیادہ غصے ہوگا, اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اوپر انگلی بھی اٹھائے گا, اور ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ بھی پیدا کرے گا. تو آپ لوگوں نے آگے آنا ہے اور آپ لوگوں نے ہی جواب دینا ہے. یہ میرا سوال میری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے ہے کہ ہم مرد اگر جواب دیں گے تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. جب ایک ایز اے فیمیل, ایک عورت ہونے کے ناطے جب آپ آگے آئیں گی, آپ انہیں بتائیں گی کہ آپ کو آپ کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, تو تب جا کے ان کو سمجھ آئے گی, تب ان کی عقل جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور آخر میں ہونا کیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے اکیلے بھاگ جانا ہے, اور ہمارے معاشرے کو خراب کر کے, کہ جو لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, جن ملک سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, جن ملکوں کے یہ نمائندے ہیں, پھر بعد میں یہ اس طرف بھاگ جائیں گے اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے, اور آخر میں آپ ہی پھنسیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور ان کو جواب دینا مت بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ نگہبان. السلام علیکم.